بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ نماز میں رفع الجدین کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ہماری سیریز کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پریویس یعنی تھرڈ پارٹ نہیں دیکھا تو آپ اس لنک پر جا کر پہلے اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پریویس بیک گراؤنڈ کلیئر ہو سکے۔ اپنے اس لاسٹ پارٹ میں میں ان روایات کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جن میں یا تو رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے، دونوں کا ہی ذکر نہیں ہے، یا پھر رفع یدین کرنے والی جو روایات ہیں ان کو بھی ساتھ میں یہاں پر ضمناً کوٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں صحیح البخاری کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پر پریزنٹ کرنا چاہوں گا۔ صحیح البخاری کی والیوم 1 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 751۔ روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال صلی مع علی بالبصرۃ، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ بصرہ شہر میں نماز ادا کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شیر خدا ہمارے امام تھے۔ فرماتے ہیں فقال ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ كنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ شہر سے بصرہ گئے ہوئے تھے، کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ تو کافی عرصہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب بصرہ شہر میں ہمیں نماز پڑھائی تو ہمیں وہ حضور علیہ السلام کی نماز کی یاد تازہ کروا دی۔ فرماتے ہیں فذکر انہ یکبر کلما رفع وکلما وضع، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب بھی نماز میں اپنے سر کو جھکاتے یعنی رکوع میں جاتے یا سجدوں میں جاتے تو تکبیر پڑھتے، یکبر تکبیر پڑھتے، اور جب بھی سر بلند کرتے یعنی رکوع سے سر بلند کرتے یا سجدوں سے سر بلند کرتے تو تب بھی تکبیر ہی پڑھتے۔ تو امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں یہ جو روایت کوٹ کی ہے اس میں رفع یدین نہ تو کرنے کا ذکر ہے اور نہ کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے، یعنی دونوں طرف سے رفع یدین کا ذکر ہی نہیں، محض تکبیر کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر دوسری حدیث مبارکہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح البخاری میں بھی لیا گیا اور صحیح المسلم میں بھی، یعنی متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری کی اگین والیوم 1 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 752، جبکہ صحیح المسلم کی والیوم 1 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 392۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کا متن کچھ یوں ہے کہ ان ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہ یصلی لہم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ہمارے درمیان نماز میں امامت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی نماز میں امام ہوتے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا، فیکبر کلما خفض ورفع، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز میں اپنے سر کو جھکاتے، خواہ رکوع کے لیے ہو یا سجدوں کے لیے، تو تکبیر پڑھتے ہیں، اور جب بھی اپنا سر بلند کرتے، خواہ رکوع سے بلند کرتے یا سجدوں سے، تو تب بھی تکبیر ہی پڑھتے ہیں، یعنی رفع یدین کرنے کا ذکر اس روایت میں بھی نہیں ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ نماز سے فارغ ہوتے، فَإِذَا انصَرَفَ قال، تو اکثر فرمایا کرتے لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اکثر فرمایا کرتے کہ میں تم سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والی نماز پڑھتا ہوں، یعنی میری نماز تم سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور یہ کون سی نماز ہے کہ جس میں راویان نے، خواہ وہ امام بخاری ہو یا امام مسلم، انہوں نے ان روایات میں رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پر میں دوسری جو روایات ہیں جن میں رفع یدین کرنے کا ذکر آتا ہے، وہ ایک جو راوی ہیں جو صحابی بھی ہیں حضرت مالک بن خویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر آخر زمانے میں اسلام قبول کیا۔ تو حضرت مالک بن خویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نماز کا طریقہ آتا ہے کہ وہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دیگر اور اصحاب کے حوالے سے بھی روایت آتی ہیں کہ وہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے مختلف فقہ جات میں یہ اختلاف پیدا ہوا۔ فقہ حنفیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے رفع یدین نہ کرنے کے اسکول آف تھاٹ کو کیوں قبول کیا، میں نے آپ کو اس کی بھی ریزن دی کہ چونکہ رفع یدین نہ کرنا جلیل القدر اصحاب مصطفیٰ سے منقول ہے
اور کثرت کے ساتھ محدثین نے وہ روایات کوٹ کی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو اپنایا، یعنی رفع یدین نہ کرنے کو قبول کیا، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے دیگر اصحاب سے جو رفع یدین کرنے کی روایات ہیں ان کو قبول کیا۔ لیکن ان تمام حضرات فقہ نے، جو فقہ کے امام تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے ان معاملات پر اختلافات رکھنے کے باوجود کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی، کبھی شدت پر جا کر یہ نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ درست ہے اور دوسرے جو امام کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل، آپ کو میں نے پریویس پارٹس میں ایسی روایات کوٹ کی ہیں کہ امام احمد بن حنبل ہوں یا اسی طرح دوسرے ائمہ حضرات ہوں، حتیٰ کہ امام بخاری کے شیخ امام عبد الرزاق، وہ بھی ایسی روایات کوٹ کرتے رہے کہ جن میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ تمام ائمہ حضرات اختلافات رکھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی ایک دوسرے کو غلط نہیں کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی اسلوب کو اپنانا چاہیے، اور میں اپنی اس ساری سیریز کو ان جملوں پر کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت یہ رفع یدین کرنا یا نہ کرنا حضور علیہ السلام ہی کی ادائیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ رکھنے کا دراصل اہتمام فرمایا ہے، خواہ وہ فقہ حنفیہ کے ذریعے سے رفع یدین نہ کرنے کی ادا ہو یا فقہ مالکیہ، شافعی اور حنبلیہ کے ذریعے سے رفع یدین کرنے کی ادا ہو۔ یہ سب حضور علیہ السلام ہی کی ادائیں ہیں، ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔